انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد صلاۃ الحاجت کا بیان ہے، صرف ایک حدیث۔ عن عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ رواه الترمذي وابن ماجہ۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی بھی طرح کی کوئی حاجت اور ضرورت ہو، اور وہ حاجت ایسی ہو جو صرف اللہ براہ راست پورا کر سکتے ہوں، یا وہ حاجت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی بندے کے ذریعے ہمارا وہ کام پورا ہو جائے، وہ ضرورت پوری ہو جائے، دونوں شکلوں میں بندے کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور اچھا وضو کرے۔ وضو بھی عبادت کے طور پر کرے۔ ہر عمل کے لیے جو دعا بتائی گئی ہے، ہر عضو کے دھوتے وقت وہ دعا پڑھتا ہوا، نیت کو بہت تازہ کرتا ہوا اچھا وضو کرے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر نماز کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، اور پھر اللہ کے حضور میں اس طرح عرض کرے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللہ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، یہ دعا کے ترجمہ ہے جو الفاظ اللہ کے رسول نے خود سکھائے۔ کوئی شک نہیں کہ جو الفاظ حضور نے سکھائے ان کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اور اگر کسی بندے کو کوشش کے باوجود وہ پورے الفاظ یاد نہیں ہوتے، تو ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ بندہ بندی یہ کہے کہ اللہ میں جاہل نادان ان پڑھ انسان ہوں، مجھے وہ عربی کے دعا کے الفاظ یاد نہیں ہو پا رہے۔ میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ آپ کے محبوب نے جو دعا کے الفاظ بتائے تھے، سکھائے تھے، میں انہی الفاظ کا واسطہ دے کر اور اپنی جہالت کی معافی کی گزارش کرتے ہوئے آپ سے دعا کی قبولیت چاہتا ہوں۔ تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس جاہل ان پڑھ بندے کی اس اعتراف جہالت پر اللہ کو اور رحم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ وہی قبولیت عطا فرمائیں گے جو قبولیت ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنے والے کو ملتی۔ ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، وہ بہت حلم والا بڑا کریم ہے، پاک اور مقدس ہے وہ اللہ جو عرش عظیم کا بھی رب اور مالک ہے۔ اس عاجز کا خیال ہے کہ بہت سی دعاؤں میں یہ عرش کو یاد دلایا گیا، رب العرش العظیم، اللہ بہتر جانے کیا اس کا راز ہے، کیا مصلحت ہے، لیکن اب کوئی تشبیہ تو دینا مناسب نہیں، کیسے تشبیہ دی جائے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے تمام معاملات کا جو کنٹرول ہے، جو
اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس سے پوری دنیا چلتی ہے، جس نظام کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، وہ عرش سے چلتی ہے۔ اور جب بندہ رب العرش کہتا ہے، اور اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان ساری تفصیلات کو یاد کرے دل میں، جب وہ عرش کو، رب العرش کو یاد کرے تو وہ سارا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس طرح دعاؤں کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ جو عرش عظیم کا بھی رب اور مالک ہے، ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اعمال اور ان اخلاق و احوال کا جو تیری رحمت کا موجب اور وسیلہ ہے، اور تیری مغفرت اور بخشش کا پکا ذریعہ بنے، اور تجھ سے طالب ہوں میں ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے اور حصہ لینے کا، الغنیمۃ من کل بر، اور ہر گناہ اور سے حفاظت کا، والسلامۃ من کل اسم، خدا بندہ میرے سارے ہی گناہ بخش دے اور میری ہر فکر اور پریشانی کو دور کر دے، اور میری ہر حاجت جس سے تو راضی ہو اس کو پورا فرما دے، اے ارحم الراحمین، سب مہربانوں سے بڑے مہربان، سب مہربانوں سے بڑے مہربان۔ یہ ایک حقیقت ہے جس میں کسی مومن کے لیے شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ مخلوقات کی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اللہ کے اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور بظاہر جو کام بندوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دراصل وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں اور اسی کے حکم سے انجام پاتے ہیں۔ صلاۃ حاجت کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعلیم فرمایا ہے، وہ اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کرانے کا بہترین اور معتمد ترین طریقہ ہے۔ اور جن بندوں کو ان ایمانی حقیقتوں پر یقین نصیب ہے ان کا یہی تجربہ ہے، اور انہوں نے صلاۃ حاجت کو اللہ کے خزانوں کی کنجی پایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان حاجتوں کے لیے بھی صلاۃ حاجت تعلیم فرمائی ہے جن کا تعلق بظاہر کسی بندے سے ہو۔ اس کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ اپنی ایسی حاجتوں کے لیے بھی صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے گا تو اس کا یہ عقیدہ اور یقین اور زیادہ پختہ ہو جائے گا کہ کام کرنے اور بنانے والا وہ دراصل وہ بندہ نہیں ہے، نہ اس کے کچھ اختیار میں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا صرف اہل کار ہے۔ اس کے بعد جب وہ کسی بندے کے ہاتھ سے کام ہوتا ہوا بھی دیکھے گا تو اس کے توحید اور یقین میں کوئی فرق نہیں آئے۔ ہمارا کام کہیں اٹکا ہوا ہے، کوئی افسر کے ہاتھ میں ہماری درخواست ہے، کسی جج کے پاس کوئی مقدمہ ہے، دل کے اس یقین کے ساتھ کہ اس انسان کا دل و دماغ اور قلم و زبان سب اللہ کے ہاتھ میں، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہوگا۔ فیصلہ کرنے والا یہ جج نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا رب العالمین ہے۔ تو انسان اس سے مانگے اور یقین کے ساتھ مانگے، انشاءاللہ اس کا کام ہوگا، اور ہوگا تو یقین یہی بنے گا کہ اس نے نہیں کیا، اللہ نے کرایا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وقتی طور پر وہ کام نہ ہوا تو اس انسان کا یقین کمزور بالکل نہیں ہوگا، وہ پھر مانگے گا اللہ سے، پھر مانگے گا، اپنی غلطیوں کو تلاش کرے گا، کیا وجہ ہوئی کہ میری یہ دعا اس وقت قبول نہیں ہوئی، انتظار میں رہے گا، نہ کسی جس نے کام نہیں کیا اس کا دشمن بھی نہیں بنے گا۔ بڑے فائدے ہوتے ہیں اس یقین کے۔ تو ایک تو ہم نے آج صلاۃ استغفار کا بیان سنا، اور ایک صلاۃ الحاجت کا۔ اللہ کرے یہ ذوق نصیب ہو جائے کہ جو بھی کام ہو، آپ کے گھر کا کوئی مسئلہ ہو، فیملی کا کوئی مسئلہ ہو، بچے اور بچی کا رشتے کا مسئلہ ہو، مکان بنانا چاہتے ہیں آپ اور ابھی پیسے پورے نہیں ہیں، ضرورت ہے، اپنے ادارہ آپ چلا رہے ہیں، اس کے لیے اداروں کے لیے کسی کارکن کی ضرورت ہے، کسی استاد کی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہے، امت
کہ کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی سنگین مرحلہ درپیش ہے، ذات کا مسئلہ ہو، گھر والوں کا مسئلہ ہو، بچوں کی صحت کا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، امت کا مسئلہ ہو، چھوٹا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے لیے دعا مانگنے کا ایک ذوق نصیب ہو جائے انسان، اور دعا کے ذریعے کام کو ہوتا ہوا دیکھے گا انسان تو اور یقین بڑھے گا، اور یقین بڑھے گا۔ بہت افسوس کی بات ہے، ایمانداری کی بات ہے، دل سے اعتراف کرتا ہوں میں کہ اس میں ہم سے بڑی غفلت ہوتی ہے، بڑی غفلت ہوتی ہے۔ ہم تدبیریں کرتے ہیں، اسباب ڈھونڈتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، لیکن دعا کی طرف توجہ اکثر نہیں جاتی۔ آج یہ بھی مانگنی ہے ایک بات، صلاۃ الحاجت پڑھ کے ہی مانگیے کہ اللہ مستقل طور پر صلاۃ الحاجت کے ذریعے تمام مسائل کا حل کروانے کی توفیق ہمیں عطا کرتے۔ یہ بھی ایک ضرورت ہے ہماری۔ ایک بار صلاۃ الحاجت کے ذریعے سے کسی طرح اللہ یہ دولت ہم کو دے دے کہ ہمیں ہر مسئلے کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنے کی توفیق مل جائے، سمجھیے ہمارا پورا مسئلہ زندگی بھر کے لیے حل ہو گیا۔